بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے تخصص کرائے جا رہے ہیں، جہاں اچھی استعداد پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی، وقت گزاری کے لیے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر تو آن لائن مفتی بھی بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہفتے میں صرف ایک دن کلاس بھی ہوتی ہے، اس طرح مفتی بنانا درست ہے؟ قطعاً درست نہیں ہے۔ مفتی کا لفظ بہت ہی ہلکا ہو گیا مارکیٹ میں۔ مفتی کیسے بنتا ہے جلدی مختصر سے میں بتا دوں۔ یہ جو میں نے بیان میں آج بتایا نا، 5 قسم کے علوم ہیں جن میں مہارت ہو کے عالم بنتا ہے۔ عربی گرامر، عربی ادب، پھر صرف، سوری یہ تو عربی گرامر عربی ادب میں آ گیا، یہ ایک ہو گیا۔ عربی گرامر الگ ہے، عربی ادب الگ ہے، دو علوم ہو گئی ہے۔ تیسرا ہے فقہ، چوتھا اصول فقہ، بلکہ تیسرا قرآن، چوتھا حدیث، پانچواں فقہ اور چھٹا اصول فقہ۔ ان 6 علوم میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، پہلے آسان، پھر تھوڑی مشکل، پھر تھوڑی مشکل، ہوتے ہوتے آخر تک جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 قسم کے تخصصات ہوتے ہیں۔ تخصص فی الحدیث، حدیث تو پڑھ لیے لیکن اس میں اسپیشلائزیشن بھی کیا جاتا ہے۔ پھر تخصص فی الفقہ، فقہ میں اسپیشلائزیشن۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ایسے جیسے ڈاکٹر ہاؤس جاب کرتا ہے۔ میڈیکل سائنس آپ نے پڑھ لی تو اس کے بعد ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں پریکٹیکلی مریضوں کو دیکھا جاتا ہے۔ کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے، پریکٹیکلی عملی دنیا اور ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی عالم بنتا ہے نا تو کتنے مسائل پڑے ہوں، پبلک جب آگے پوچھتی ہے تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، اس کو نہیں آ رہے ہوتے جواب۔ تو پبلک جب آگے، میں اپنا اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، میں نے وراثت پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے وراثت کی کتابیں، لیکن کیا ہوا جب ہم مفتی بننے کے لیے تخصص فی الافتاء میں داخلہ لیا، حضرت مفتی ابوالبابا صاحب ہمارے استاد سے جو میرے پاس سوال آیا، وہ سوال آ کے میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ آدمی کہتا ہے اس کا کیا جواب دوں بھائی؟ وہ سوال ہی آیا، ہم نے 1975 میں ابا کا انتقال ہوا تھا، تو یہ گھر تھا، پھر اس کے اوپر بڑے بھائی نے ایک کمرہ بنایا، اس میں دوسرے بھائی نے واش روم بنایا، تیسرے نے اس کے اوپر ایک اسٹوری بنائی، چوتھے نے نلکے لگا دیے، پانچویں نے ٹائلیں لگا دی، پھر یہ کیا، پھر وہ گھر ہم نے بیچ دیا، پھر دوسرا کر لیا، پھر اب فلانے کا ڈیتھ ہو گئی، اس دوران فلانے کی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، اس کو بیوہ ہو گئی، فلانا ہو گیا۔ اب کمبختو تم 2000 میں جا کے پوچھ رہے اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ کر لو حل، جہلم بھجوا دیں یہ مسئلہ آپ۔ تو کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے جب آدمی پریکٹیکلی اترتا ہے۔ جیسے ہی میڈیکل سائنس کی کتابیں ڈاکٹر پڑھ لیتے ہیں، پاس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب کوئی پیشنٹ آئے گا نا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہے، بھائی اس کو کروں کیا میں؟ تو وہ بڑے ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں علاج کرتا ہے، پھر اس کو پتا ہوتا ہے پیراڈول کب دینی ہے، ٹیکا کب لگانا ہے، کہاں لگانا ہے، کون سے والے کولے پہ لگانا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور کس جگہ پہ لگانا ہے۔ تو کولے پہ لگانا بھی ہے، بلا وجہ کولے دیکھ رہا کیوں ہے لوگوں کے، جب یہاں لگ سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب ادھر لگ سکتا تو کولے پہ کیوں لگا رہا ہے؟ پیشنٹ کو بعد میں پتا چل جائے، وہ چماٹ مارے گا نا ڈاکٹر کو آ کے۔ اب وہ ڈاکٹر اناڑی پن میں کہہ رہا ہے یار احتیاط اسی میں کولے پہ ٹھوک دو، تو بعد میں اس کو پتا چلے گا، وہ تو مارے گا، وہ 2 ٹیکے اس کے لگائے گا آ کے۔ تو اس لیے دنیا میں ہاؤس جاب ہے 2 سال کم از کم یا 1 سال کم از کم ہوتی ہے بھائی، اس کے بعد جا کے آپ کو کلینک کھولنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی وہ اتنا پیچیدہ مسئلہ تھا، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یہ، پھر بہرحال کتابیں دیکھی، پھر استاذوں نے گائیڈ کیا، اس میں ایسے ہے، یہ شرکت کا مسئلہ ہے، یہ ہبہ تبرع کیا ہے اس میں، بہت بہرحال پھر مجھے لگا ہوگا 15-20 دن اس کو میں نے حل کر کے اس کا جواب لکھا، پھر لکھ کے اس کو سمجھانا بھی بڑا مشکل کام تھا، اس کو پھر سمجھایا، خیر وہ حل ہوا۔ ایسے پریکٹس اس طرح سے کم 10 سال کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں پریکٹیکلی مسائل کو حل کرے، کم سے کم 10 سال، یہ پریکٹس ہونی چاہیے۔ طلاق کے مسائل آتے ہیں، وراثت کے مسائل آتے ہیں، نماز کے مسائل آتے ہیں، کاروباری مسائل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، یہ بزنس جائز ہے ناجائز ہے، سود کے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں جتنے آج کل لوگ غامدی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، وہ ادھر پھینک دی غامدی صاحب نے، وہ فلانے سے پوچھا اس نے اپنی پھینک دی، تو پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے لوگ۔ ابے بھائی ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہو، صدیوں سے اس پہ کام ہوتا آ رہا ہے، حکومتیں چلی ہیں اسلامک لا پہ، اس لا کو پڑھنا پڑتا ہے، قرآن و حدیث سے یہ کیسے نکالا ہے، کہاں سے استنباط کیا ہے، یہ ساری چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں، تو اس کے بعد جا کے انسان میں کچھ مہارت پیدا ہوتی ہے۔ تو کم سے کم 10 سال۔ تو مجھے جو فتویٰ دینے کی اجازت ملی ہے 13 سال پریکٹس کرنے کے بعد مجھے اجازت ملی ہے کہ اب آپ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ فتویٰ اور اپنے دستخط کے ساتھ فتویٰ دے سکتے ہو، جو بڑوں نے اجازت دی۔ پھر بھی میں نے یہ کام نہیں کیا۔ مجھے 2012 میں اجازت ملی تھی، جو ہمارے استاذ ہیں مفتی محمد صاحب، ان کی طرف سے، کہ آپ جہاں ہو وہاں آپ
دارالفتہ کھول سکتے ہو, یعنی لوگوں کو ڈائریکٹ آپ تحریری فتویٰ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ دے سکتے ہو. میں نے اسٹیمپ بنوا لی, اس کے بعد بھی نہیں دیا میں نے. وجہ کیا تھی کہ یار میں کیوں یہ ذمہ داری پالوں, میرے فتوے پہ کسی سے کوئی غلطی خدا نخواستہ ہو گئی تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو میں پھر جامعۃ الرشید بھیج دیتا ہوں, دارالعلوم کرنگی, بنوری ٹاؤن, یہاں بھیج دیتا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ اتنے لوگ مسائل پوچھنے لگے, اتنے لوگ وہاں جامعہ کا نمبر دیا, انہوں نے کہا ہمارے پاس ڈاک کا رش اتنا زیادہ ہو گیا ہے, تو مجبوراً ابھی 2022 میں جا کے یا 23 میں جا کے میں نے شروع کیا کہ چلو میں اپنی اسٹیمپ کے ساتھ بھی, یعنی کتنے سال تجربہ, 23 سال تجربہ, 1 سال تو کورس کیا ہے, اس کے بعد 23 سال تجربے کے بعد جا کے پھر میں یہ کیا بی این بی پروڈکٹ ہے اسٹیمپ کے ساتھ, وہ بھی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے انہی کو پہنا دو یار, صحیح ہے نا, جامعۃ الرشید بھیج دو یا دارالعلوم بھیج دو, بہت ہی کوئی ہو مشکل تو چلو یار پھر فتویٰ لکھو. لیکن آج آپ پتھر اٹھاؤ, کیا نکل رہا ہے, مفتی. اور فخر بھی ہے, میری رائے ہے یہ, میری رائے ہے یہ. تو یہ جو ہر وقت ہر مسئلہ بیان کر رہا ہے نا, اس کا مطلب بھائی یہ نہیں ہو سکتا صحیح. اتنی نالج کس کے پاس, آپ نے کہا ساری زندگی آپ نے کیا ہے. ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا, وہ پٹھان تھے, ہمارے حضرت سے بیعت ہوئے. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی بیوی پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے تو میں اس کو مارتا ہوں, بعد میں مجھے ندامت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بولو بھائی, غلط ہو رہا ہے. لیکن اللہ کا خوف تھا نا, تو ان کو احساس ہو گیا کہ میں جو بیوی کو بلا وجہ مارتا ہوں, بلا وجہ کیا مارنا تو بہت سخت حالت میں اللہ نے اجازت دی ہے, بہت ہی کوئی معاملہ خراب ہو جائے تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی زوجہ پر ہاتھ, بولو بھائی, نہیں اٹھا. یہ نبی کے اخلاق تھے. ہمارے ہاں بعض لوگوں میں رواج ہے جانوروں کی طرح کوٹتے ہیں, پیٹتے ہیں, تمیز سے بات ہی نہیں کرتے. جب بات کریں گے, یعنی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے, فرماتے ہیں, مجھے بتایا میرے والد صاحب کو کہ میں جب گھر میں جاتا ہوں تو سب گھر والے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں, کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ میرا گھر میں اتنا روب ہے. تو فرمایا کہ یہ قابل تعریف نہیں ہے. ہم نبی کو اگر فالو کرنا ہے, نبی کی اتباع کرنی ہے, تو صحیح حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے. تو مجھے جب کسی نے بتایا نا ایک طالب علم کا قصہ کہ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والے کانپنا شروع ہوتے ہیں, میں نے کہا وہ کوئی چنگیز خان کی اولاد ہوگا, پھر وہ اس کا اصلاحی تعلق کس سے ہوگا, چنگیز خان سے. چنگیز خان بھی جب بغداد آیا تھا نا تو سب کیا ہو گئے تھے, کانپنا شروع ہو گئے. تو بھائی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولادوں میں ہیں, ہم چنگیز خان اور فرعون کی اولادوں میں نہیں ہیں. تو گھر والوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بتائے ہیں. ہمارے ہاں جو طاقتور مرد ہوتا ہے وہ عورت کے حقوق پی جاتا ہے. وہ شریعت صرف عورت کے بارے میں جانتا ہے, اپنے بارے میں شریعت نہیں جانتا. کہ میں جو اتنا غصہ کر رہا ہوں بیوی کے اوپر, بلا وجہ بات بات پہ سختی کر رہا ہوں, کھانا تھوڑا دیر سے پک گیا تو اس کو مارنا شروع کر دیا, ڈانٹنا شروع کر دیا, تانے دینا شروع کر دیے, اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا. ایک میں واقعہ سناتا ہوں پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو, ایک صحابی نے اپنی ایک باندی تھی, عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے مجاہد صحابی تھے. عبداللہ ابن رواحہ بڑے مجاہد صحابی تھے. ان کی ایک باندی تھی, وہ باندی بکریاں چرایا کرتی تھی, ریوڑ لے کے جایا کرتی تھی. تو ایک بڑی اچھی خوبصورت بکری تھی, بڑی نسلی بکری تھی. عبداللہ ابن رواحہ نے اپنی باندی سے کہا, آپ لوگ کی توجہ ہے نا, مجھے اصل میں ذرا چیخ کے بولنا پڑ رہا ہے تو, کیونکہ وہ اسپیکروں کا سیٹ اپ تھوڑا سا اخپل طریقے والا ہے آپ لوگوں کا, تو اتنا چیخ کے جو ہے نا آدمی پھر سنائی تو صحیح دے رہا ہے, لیکن وہ اس لیے دے رہا ہے نا کہ میں بہت چیخ رہا ہوں. بیان ہو رہا ہے چیخنے کے خلاف اور چیخنا مجھے خود پڑ رہا ہے. وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, میں ان کی تقریر سننے گیا, وہ بہت چیخ کے بول رہے تھے, حضرت علی نے فرمایا. وہ اتنی زور زور سے بول رہے تھے, میرے کان میں تکلیف شروع ہو گئی. میں نے کہا کہ حضرت علی نے کیا اتنی زور سے فرمایا تھا ہے بھائی؟ بھائی جیسے حضرت علی نے آرام سے فرمایا تھا تو امام صاحب آپ بھی آرام سے ہی فرما دیں. تو آرام سے ہی بات کرنی چاہیے نا, چیخنا چلانا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. لیکن لاؤڈ اسپیکر ہی وہ آپ لوگوں کو شاید اتنا اندازہ نہ ہو سسٹم کا, تو اس لیے مجھے چیخنا پڑ رہا ہے بہت زیادہ. تو میں واقعہ سنا رہا تھا
کہ بھائی دیکھو ہمیں اپنے اخلاق بھی عورتوں کے ساتھ جو گھروں میں خواتین ہیں نا اس میں چنگیز خان بننے کی اجازت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ناراض نہ ہو, کراچی اور پنجاب میں مردوں کی شکایتیں آتی ہیں کہ بیویاں ظلم کرتی ہیں اور بلوچستان اور کوئٹہ اور کے پی کے سے خواتین کی شکایتیں آتی ہیں کہ مرد ظلم کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ غلط ہو, رپورٹ غلط ہو, لیکن کچھ تو حقیقت ہوگی نا اس میں, کیونکہ یہاں مردوں کی حکومت ہے اور اللہ کا بڑا فضل ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن مرد کے جہاں روب ہوگا تو مرد اس روب سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا, ناجائز فائدہ اٹھانا شروع. تو حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ مسلمان عورت کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اپنے مرد کے علاوہ اس کی توجہ کسی اور کی طرف نہیں ہوتی. فرمائیے اتنی بڑی خوبی ہے کہ اس خوبی کے ہوتے ہوئے بیوی کی ہر خامی کو برداشت کر لو کہ یہ تمہاری ہے. جن لوگوں نے باہر ملکوں میں سفر کیا ہے نا وہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں عورت میں ہر خوبی ہے, مگر اس کے بارے میں یہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف میری ہے یا میرے علاوہ اس کی کسی اور کی طرف بھی رغبت ہے. یہ بہت بڑا عیب ہے. تو مسلمان عورت میں اب تک الحمدللہ خیر غالب ہے, وفا کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. شوہر کو فالج ہو جائے علاج کرے گی اس کا, بھاگے گی نہیں وہاں سے. باقی آپ ذرا جائیں نا دنیا میں سفر کریں تو میاں جب تک کما رہا ہے, صحت اچھی ہے تو میاں ہے, ذرا سا مسئلہ خراب ہوا عدالت سے طلاق لی اور کسی اور سے شادی کر لی. ہمارے ہاں خاندانوں میں جب نکاح ہوتا ہے تو زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے, جب تک کوئی بہت سخت مشکل نہ ہو طلاق کی طرف نہیں جاتے. تو یہ بہت بڑی خوبی ہے. اے پی کے سے اور بلوچستان سے جو شکایتیں آتی ہیں اس میں مردوں کی سختی کی شکایتیں آتی ہیں کہ مرد عورتوں پہ بولو بھائی ہاتھ اٹھاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارتے ہیں, تانے دیتے ہیں. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ ناراض نہ ہوں. آپ لوگ کے علاوہ جتنے مرد ہیں جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بیویوں کو مارتے پیٹتے بھی ہیں, بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹتے بھی ہیں. اور معذرت کے ساتھ اس میں دیندار اور بے دین سب برابر ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہماری غیرت, ہم نے بیوی کو جو ہے نا ایسا دبا کے رکھا ہوا ہے, صحیح ہے نا, جب چاہے تھپڑ مار دیں کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ غیرت نہیں ہے, یہ بد اخلاقی ہے. سب سے زیادہ روب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا گھر میں, اور سب سے بڑا حق کس کا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن پوری زندگی آپ نے کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ کہیں گے کہ بھئی ان کی بیویاں اتنی فرما بردار تھیں, جو کہو کر دیتی ہوں گی. ایسا نہیں تھا, فرما بردار تو تھیں, لیکن میاں بیوی میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے وہ ہمارے نبی کے گھر میں بھی ہوتی تھی. صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے. کیونکہ جب میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو پیغمبر کا اور امتی کا رشتہ الگ ہے اور شوہر بیوی کا رشتہ الگ ہے. اور اللہ نے آپ کے گھر میں یہ واقعات اس لیے ہونے دیے تاکہ امت کو سبق ملے کہ بھائی اختلاف کے وقت کیا کرنا ہے. تو کتنا پریشان ہوئے ہوں گے کہ 1 مہینے کے لیے گھر سے غائب ہو گئے. فرمایا میں نہیں آؤں گا قریب کسی کے. اور جب 29 تاریخ ہوئی ہے نا تو گھر چلے گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھی 30 دن پورے نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا مہینہ 29 کا تھا. ٹھیک ہے, مہینہ کس کا تھا؟ ناراضی کو ختم کر دیا پھر. لیکن ایسا نہیں کیا کہ ناراض ہوئے تو گھر میں چیزیں توڑنی پھوڑنی شروع کر دی ہوں اور اٹھا کے مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہو, جو آج ہمارا حساب کتاب ہے. ہاں کوئی بہت ہی ٹیڑھی پسلی کی عورت ہے, بالکل ہی سدھرنے کا نام نہیں لے رہی, تو شریعت نے پھر مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی دی ہے. لیکن ایسی عورتیں ہمارے معاشرے میں ان کا ریشو بہت کم ہوتا ہے, خاص طور پر ان علاقوں میں تو فرما برداری کا عنصر زیادہ ہے. تو اس میں ایک چیز میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, اس کے بعد اپنا بیان ختم کرتا ہوں. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرب جو تھے نا یہ عورتوں پہ بڑے سخت ہوا کرتے تھے, خاص کر قریشی. جو قریش کے قریشی لوگ تھے نا یہ بیویوں پہ کیا ہوتے تھے؟ سخت ہوتے تھے. لیکن اسلام آنے کے بعد کیسے تبدیل ہوئے؟ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی وہ اپنی باندی سے کہا کہ میری اس بکری کی خاص طور پر تم نے کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. تو اللہ کی قدرت کہ وہ بھیڑیا آیا اور اس بکری کو کھا گیا. عبداللہ ابن رواحہ کا غصہ آیا اور انہوں نے 1 تھپڑ لگا دیا باندی کے, صرف 1 تھپڑ مارا ہے, بیوی کے نہیں بلکہ, حالانکہ باندی کا درجہ بیوی سے
بیوی باندی تو نوکر ہوتی ہے نا, غلام ہے, لونڈی ہے, اس کا وہ مقام تھوڑی ہے جو بیوی کا ہے. ایک تھپڑ لگا دیا. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے نا, زمانہ جاہلیت میں تو ہوتے تو 20-30 تھپڑ مار دیتے کہ بھئی اس نے غلطی کی ہے. ہم ہوتے ہم کیا کہتے ہیں, یار بھیڑیے نے کھانا تھا تو اسی بکری کو کھانا تھا ہے بھائی, اور بکریاں نظر نہیں آئیں, اس کا مطلب تمہارے بھیڑیے کے ساتھ کیا ہیں, تعلقات ہیں. ٹھیک ہے نا, تم نے مخبری کی ہے بھیڑیے کو, اسی کو کھاؤ آ کے. 10 باتیں سوچتے اور منفی ذہن چلتا. عبداللہ ابن رواحہ نے غصے میں ایک تھپڑ لگایا, مگر ندامت ہوئی. کیوں؟ اسلام لا چکے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ایک ایک عمل کا قیامت کے دن جواب بولو بھائی دینا پڑے گا.